فجر کی نماز باقی نمازوں سے زیادہ لمبی ہوتی تھی، باقی ظہر اثر مغرب عشاء یہ نمازیں مختصر ہوا کرتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جماعت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب تنہا نماز پڑھتے تھے تو تنہا نماز جو ہے اکیلے نمازیں پڑھتے تھے تو لمبی نماز فرماتے تھے۔ اتنا لمبا حضور کا قیام ہوتا، اتنا لمبا رکوع ہوتا، اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین، مبارک پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ یتورم قدماہ، حدیث کے الفاظ ہیں حضور کے قدم مبارک سوج جایا، سوزش بن جاتے، سل ہو جاتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ تو سید المعصومین ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تمام معصوموں کے آپ سردار ہیں، آپ کے اندر گناہوں کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا، آپ کے ذات کے ساتھ تو گناہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ اور آپ کی وجہ سے آپ کے امتیوں کے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا۔ تو گناہ نہ ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی اتنا لمبا قیام، تو حضور فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، لوگوں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن سکوں؟ ہاں جی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن سکوں؟ تو حضور علیہ السلام امت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے اتنا لمبا اکیلے قیام فرمایا کرتے تھے کہ میری امت، میرے جو ہے چاہنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، وہ جو ہے رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھیں، لمبا قیام کریں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، وگرنہ حضور کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، تاکہ میری پریکٹیکل لائف کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، اس سے لوگ ٹیچ کریں گے، تو پھر جو ہے میری امت کا دین دنیا آخرت بہتر ہوگا۔ تو اس لیے حضور لمبی نماز ادا فرمایا کرتے تھے جب اکیلے ہوتے، اور نفل حضور اکثر اپنے گھر میں، اپنے پاک حجرے میں ادا فرمایا کرتے تھے، مسجد سے باہر تشریف لے کر اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ اس کے اندر بھی امت کو میسج ہے کہ نمازیں ساری مسجد میں نہ پڑھیں، بلکہ کچھ نفل مسجد میں چھوڑ کر گھر میں جا کے پڑھا کریں، کچھ نفل گھر میں جا کے پڑھا کریں۔ اسی لیے میرا جو بہت اوپن مائنڈ ہے، کھلا ذہن ہے میرا، تو اگر کوئی شخص یہاں فرض نماز اور سنتے پڑھ کے چلا جاتا ہے تو حضور کی حدیث پاک ہے ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، اچھا کم شک پیدا کیا کرو، مومن کے بارے میں برا نہ سوچا کرو۔ تو میرا یہ گمان ہے کہ لوگ یہاں سے اگر نفل چھوڑ دیتے ہیں، فرض سنتے پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھروں میں جا کر اپنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ اچھا گمان ہونا چاہیے، اور جو لوٹ کے چلے جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ گھروں میں کبھی کبھی کچھ نہ کچھ نماز کا حصہ، تہجد کا، عشاء کے بعد 2 نفل ہو گئے، مغرب کے بعد کبھی 2 نفل پڑھ لیے، تو گھروں کو فرمایا فلا تتخذوها قبورا۔ یہ حدیث پاک کچھ دن پہلے وائٹ بورڈوں پہ بھی ہم نے لکھی تھی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنی نماز اور تلاوت کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی کیا کرو، تاکہ تمہارے فیملی ممبرز تمہیں دیکھیں تو وہ بھی سبق حاصل کریں کہ گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ ظاہر بات ہے جب بابا جان گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو بچہ دیکھے گا کہ ابو کیا کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر، دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، کشش پیدا ہوگی۔ تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، جو ابھی اڈلٹ میچور نہیں ہوئے، وہ اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں اور کاپی کرتے ہیں۔ وہ بات جتنا حکم دیں نا، جتنا بات کو کہیں، وہ کہیں ہوئی بات کو اتنا نہیں مانتے جتنا آپ عملی طور پہ کسی کام کو کریں گے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے کام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جو ہے وہ چچا بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے افضل ترین اور کامل ترین، اچھے ترین انسان وہ ہیں جو حاملین قرآن ہیں۔ حاملین قرآن کی پھر وضاحت فرمائی، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے۔ تو آپ قرآن پڑھیں، افضل ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، قرآن پڑھائیں، افضل ترین لوگوں میں آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا، یا پھر قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن پر عمل یہی ہے، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، بس اللہ کے حق بھی پورے دو، بندوں کے حق بھی پورے دو۔ بندوں کے حق کیا ہے ہر کسی کو پتہ ہے، بندوں کے حق کیا ہے، ماں کا کیا ہے، بہن کا کیا، بھائی کا کیا، رشتہ دار کا کیا، والد دار کا کیا حق ہے، ہمسائے دار کا کیا حق ہے۔ آتے جاتے وقت اجنبی لوگوں کو سلام کریں، جیسا کہ نبی صاحب نے پڑھا تھا، جی افشوا السلام، سلام کو عام کرو، تو اس میں ہر آنے جانے والے کو آپ سلام کریں۔ لیکن ہمارا کلچر کچھ ایسا، ہماری تہذیب بن گئی
ہم سلام اسی سے لیتے ہیں، اسی کو سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی مطلب ظاہر بات ہے، اللہ ماشاء اللہ وگرنہ 100 میں سے 80% ہمارا معاشرہ اس بات کا خوگر بن چکا ہے کہ ہم سلام اسی سے لیں گے جس سے ہمیں کوئی فیوچر میں کوئی فائدہ ہو، کوئی بینیفٹ ہو، ہمیں کوئی مطلب ہو، کوئی کام ادروائز ہم سلام نہیں دیتے۔ بڑا آدمی چھوٹے سے تو کبھی بھی سلام نہیں دیتا نا، جس کے پاس پیسہ ہے نا وہ کبھی بھی غریب سے سلام نہیں دیتا، بہت کم لیتا ہے، بہت زیادہ کم، کیوں؟ اس کو پتہ ہے اس کے پاس پیسہ ہے، میرے کی یہ سلام لینے کی ضرورت ہے، میرے تو اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ نہ بھائی، بالکل غلط کنسیپٹ ہے، اسلام کا یہ تصور بالکل نہیں ہے، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک اللہ کے نزدیک الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، تو جب اسلام سارے مسلمان ہیں، سارے انسان ہیں، تو پھر اللہ کے نزدیک ساری انسانیت کیا ہے؟ ہاں، ہیومن آل ہیومن از ایکول، اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی امیر فقیر نہیں، کوئی بادشاہ گدا نہیں، سارے اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک رسپیکٹیبل وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا، رسپیکٹڈ وہ ہے، رسپیکٹیبل وہ ہے، آنریبل وہ ہے، عزت والا، شرف اور مقام والا اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار، جو عبادت گزار، جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے نزدیک۔ ورنہ سارے انسان کیا ہے جی؟ سارے انسان حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ مبارک آخری سرمنی، حضور کا آخری خطبہ ہے حجت الوداع، اس کے اندر حدیث آپ نے سنی نہیں، کئی بار آپ نے پڑھی ہے، کئی بار آپ نے سنی ہے، فرمایا آج کے بعد کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی بادشاہ کو گدا پہ، کسی گدا کو کسی بادشاہ پہ کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں۔ اسلام نے یہ سارا کنسیپٹ، یہ سارا تصور ختم کر دیا، برابر کر دیا، مٹا دیا۔ انسان سارے کے سارے، ہر انسان کلہم سواء، اللہ کے نزدیک انسان سارے کے سارے برابر ہیں، چاہے وہ امام مسجد ہے، چاہے وہ مقتدی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ منسٹر ہے، چاہے وہ ایم پی اے ہے، ایم ایل اے ہے، چاہے ان کا بیٹا ہے، چاہے ان کا ملازم ہے، اللہ کے نزدیک سارے برابر ہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے۔ بڑا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو خوف رکھنے والا ہے، جس کے دل کے اندر خشیت الہی ہے، جس کی آنکھ کے اندر خوف الہی ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے، وگرنہ سارے برابر ہیں۔ تو امیر چھوٹے کو سلام نہیں کرتا اس گمان کے ساتھ کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی کام لین دین نہیں ہے، میں تو اپنا خود مختار ہوں، میرے پاس تو اتھارٹی، مال دولت ہے، سب کچھ ہے۔ بہت کم امیر ہیں جو غریبوں سے سلام لیتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ خوش نصیب ہی ہیں ایسے۔ امیروں کو چاہیے کہ غریبوں سے، غریبوں کو چاہیے کہ امیروں سے، اور غریبوں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ چاپلوسی کے طور پر، ہاں جی یہ بھی بڑا پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے نا پوائنٹ، کہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، ماڑا بندہ، وہ امیروں کی چاپلوسی کرتا پھرے، ٹی سی کرتا رہے، اور جو ہے ان کی خوشامد کرے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لبڑ ہی ہے نا، سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ امیر بھی اللہ کے در کا محتاج ہے، غریب بھی اللہ کے در کا محتاج ہے، سارے اس کے ٹکڑے کھاتے ہیں، ہم سارے اسی ذات کے بھکاری، اسی کے ہم چوکٹ کے سوالی ہیں۔ کوئی امیر غریب یہ نہ سوچے کہ میں کسی کو کچھ لے لوں گا، نہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ غریب یہ سمجھ کر سلام نہ لے اس سے، ہاں ویسے سلام دے کہ مومن بھائی ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، امتی ہے، حضور کا کلمہ وہ بھائی مسلمان ہے، تو یہ سمجھ کے سلام دے سکتا ہے، یہ سمجھ کے نہیں کہ بھائی مجھے اس سے کوئی فائدہ، کوئی مجھے فیچر میں بینیفٹ ہوگا اور میں اس کا سلام دوں تو میری یہ جو ہے دید کرے گا، نہ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی چاپلوسی اور خوشامد کو اسلام کے اندر بالکل پسند، بولے پسند نہیں فرمایا گیا۔ امیروں کو چاہیے کہ وہ اپنا ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں، اپنا رویہ نرم رکھیں، اپنے اندر ایکسیلنٹ مینرز پیدا کریں، اچھے اخلاق پیدا کریں، امیروں کو چاہیے، تب ان کی دولت کا فائدہ ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے کائنات کا، امیر کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے اور غریب کو تھوڑا دے کر آزما رہا ہے، یہ تو ہے نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تو آزما رہا ہے، ٹیسٹ دے رہا ہے تمہارا۔ تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس V8 آ گئی ہے اور BMW آ گئی ہے، ہاں جی TX آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، بنگلہ آ گیا، مربع آ گیا،
مالداری اور ڈنگر آ گیا اور میں دودھ کا اتنا میرا نہ بھائی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تو تمہیں آزما رہا ہے عمل کس کا اچھا ہے۔ کوئی پولیس والا نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی ایم پی اے نہیں، سارے اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ زیادہ دیا وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، اللہ کی آزمائش میں ہے، اور جس کو کم دیا وہ بھی اللہ کی کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور جو جس کو دیا ہے وہ کیا خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ حلال طریقے سے رزق کو آگے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تقسیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا سب پڑھ کے اتنے بہ گیا ہے جی بالکل ہوا نہیں دام دینا، تو یہ بالکل اس کے نزدیک، ہمارے نزدیک جو ہے اسلام کے نزدیک بالکل یہ مناسب بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کی چاپلوسی کرے، خوشامد کرے کہ وہاں سے کچھ روپیے مل جائیں گے، نہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ جس طرح غریب آدمی، فقیر آدمی اللہ کے در کا محتاج ہے، غریب کے ساتھ امیر بھی اللہ کے در کا محتاج ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں بادشاہ کو گدھا بنانے پہ قادر مطلق ہے، کیونکہ وہ تمام اومنی پوٹینٹ ذات ہے، وہ تمام جملہ طاقتوں کا مالک ہے، وہ کسی لمحے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہوئی ہے، لاس اینجلس میں ہے ہزاروں ڈالرز کے مالک، ملینز بلینز ٹریلینز کے مالک جو تھے وہ آج بے گھر ہو گیا، بے چھت ہو گیا، آگ کے اندر سارا کچھ جھلس گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ حالانکہ وہ جو ہے کئی امیروں کو خرید سکتے تھے، کئی جزیرے، کئی ملک خرید سکتے تھے، اتنے امیر لوگ تھے، لیکن آگ لگی ہے تو ایک لمحے کے اندر سارا کچھ تباہ و برباد کر کے اللہ نے رکھ دیا ہے، اور آپ وہ آج وہ ایک لقمے کے لیے محتاج ہیں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ تو مالک کا نظام ہے، کبھی بھی اس گھمنڈ میں نہ آئے۔ خدا را ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر، کبھی بھی اس غرور میں نہ آئے کہ میرے پتر کا بڑا ہوتا ہے تو میں انہوں دبا کے رکھ سکتا، نہیں، کوئی دبا کے نہیں رکھ سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ عزت کا مالک بھی وہی ہے، ذلتوں کا مالک بھی وہی ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں اللہ کے لیے ہیں، خدا کے لیے عزت ہے، یا اس کے مصطفیٰ کے لیے عزت ہے، یا ان دونوں ہستیوں کی عطا کردہ طاقت سے مومنوں کے پاس، ساروں کے پاس عزت ہے۔ کوئی ڈی گریڈ نہیں کر سکتا کسی کو، کوئی کسی کو ڈی ویلیو آج کے بعد نہ کرے کہ وہ حقیر ہے، میں امیر ہوں، وہ کمتر ہے اور میں برتر ہوں، نہ، سارے کے سارے برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے افضل ترین، اچھے ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں یا قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں اور رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے والے ہیں۔ امام بہقی نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ تو قرآن پڑھنے والے بن جائیں، پڑھانے والے بن جائیں، نہیں تو پھر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو عمل یہی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت ہے، اور اس کا خلیفہ، اس کا آپ کہہ رہے ہیں جو ہے غلام خادم، وہ جو ہے محمد ایاز تھا، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کوئی فرق نہیں ہے، جہاں پہ سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ کھڑا ہوتا اسی ساتھ ہی ان کا گدا، ان کا غلام اور خادم کھڑا ہوتا تھا۔ یہ ہم نے کر لیے تفریقے، یہ ہم نے اپنے طور پہ بنا لیے فرقے اور سارا فرق بنا لیا کہ جو ہے میں بڑا تھاکی والا، پیسے والا، نہیں، اللہ کے نزدیک سارے برابر ہیں۔ جب رب کے گھر میں آئے یا رب کی دھرتی پہ آئے تو کوئی چودھری نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی نمبردار نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے بھائی۔ ہاں، ساروں نے 6 فٹ کے نیچے جانا ہے اور 2 گز کی زمین کے اندر جانا ہے، اور ساروں کا چٹا پوشاک، چٹا لباس، کفن ساروں کا ایک جیسا ہونا ہے، اور کفن کی کوئی جیب نہیں ہونی ہے۔ جتنا 500-600 کا کفن میرا ہوگا اتنا ہی کفن ہمارے پرائم منسٹر کا ہوگا، اتنا ہی کفن ایک گدا کا ہوگا، اتنا ہی کفن ایک منسٹر کا ہوگا، وزیر کا ہوگا یا فقیر کا، ساروں کا کفن ایک جیسا ہوگا۔ وہاں سارے تفرقے، وہاں سارے فرق، ہر کچھ، سب کچھ مٹ جاتا ہے اور سب کچھ باتیں ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہاں جائے گا تو فقط نیک اعمال آپ کے ساتھی بن کے جائیں گے، نماز ساتھی بن کے جائے گی، قرآن ساتھی بن کے جائے گا۔ راتوں کو اٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے خراج عقیدت پیش کرو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو سب روح ہو کے جاؤ۔ یہ مال دولت یہی سب کچھ رہ جائے گا۔ بندوں سے پیار کرنا سیکھو، اگر بندوں سے پیار نہیں ہے تو پھر تہجدوں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ۔ مخلوق خدا کا درد پیدا کرو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے۔
انسان کا درد ہو، پیار ہو، محبت ہو، مومن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے غمی خوشی کے ساتھی بن جائیں، تب ہمارے اندر انسانیت کا اور مسلمانیت کا جو وعدہ ہوگا وہ کام کا ہے، وگرنہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ پھر ہم بت ہیں، ہم انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، مسلمانی تو بڑی دور کی بات ہے، انسان بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہے اگر دوسرے مومن بھائی کا پیار ہمارے سینوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مومن بھائیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔